عورت کے نماز پڑھنے کا طریقہ کار اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، آج میں آپ کو اس کی طرف متوجہ کروانے جا رہا ہوں۔ عورت جب نماز پڑھ رہی ہو تو اس میں سب سے پہلا جو عمل ہے اس کا کہ اس نے اپنے حجاب کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ فقط ان چیزوں کو وہ اوپن رکھ سکتی ہے کہ جن کو وضو کے وقت دھویا جاتا ہے، مثلا چہرہ، بازو نہیں، چہرہ، اور چہرے کی مقدار بھی کیا ہونی چاہیے، یہاں سے یہ جگہ، یہ اتنا، وہ صرف کھلا رکھ سکتی ہے، ایک بھی بال یہاں سے اس کا نظر نہیں آنا چاہیے، پورا باقی حجاب ہونا چاہیے، فقط یہی جگہ اس کی کھلی ہوئی ہو بس۔ اس کے علاوہ اپنے دونوں ہاتھوں کی یہ جو کلائیاں ہیں یہ وہ کھلا رکھ سکتی ہے، اور دونوں پاؤں ان کو کھلا رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہی ہے کہ جہاں پر کسی نامحرم کی نظر پڑ رہی ہے اس کے پاؤں پر، تو پھر پاؤں کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ اگر نہیں چھپائے گی تو یہ گناہ کرے گی اور فعل حرام ہوگا۔ تو سب سے پہلے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حجاب کا خیال رکھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عورت اگر وہ اعضاء بدن کے جس کا چھپانا ضروری ہے اور نہیں چھپاتی لا علمی کی وجہ سے، اور وہ لا علمی ایسی تھی کہ جس میں کوتاہی تھی کہ وہ علم حاصل کر سکتی تھی لیکن کوتاہی کی اور اس نے حاصل نہیں کیا، تو آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس عورت کو چاہیے کہ دوبارہ نماز پڑھیں۔ یا ایسی عورت کہ جس چیز کو چھپانا ضروری ہے، جس اعضاء کو چھپانا ضروری ہے، واجب ہے، اور اسے جان بوجھ کر نہیں چھپاتی، فرمایا تب اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ایسی عورت کی نماز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب عورت جب قیام کی حالت میں ہوگی تو اپنے دونوں پاؤں کو، یہ دکھائیں یہاں پہ ذرا، اپنے دونوں پاؤں کو ایسے ملا کر کھڑی ہوگی، اس کے دونوں پاؤں ملے ہوئے ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو بالکل ایسے سیدھا رکھے ہوئے ہوگی نیچے کی طرف، اور جب تکبیر کو بلند کرے گی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں کی لوؤں تک لے کے جائے گی، اللہ اکبر، پھر اپنے ہاتھوں کو آرام سے نیچے کی طرف لے کر آئے گی۔ اب اگلا مرحلہ جب اس کا آتا ہے کہ رکوع کی حالت میں اس نے جانا ہے، تو رکوع میں اس کی جو ذمہ داری ہے، مرد اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھ کے اسے پیچھے کی طرف دبا کے رکھتا ہے، لیکن عورت کے لیے